بے قیمت کرنا چاہتے ہیں۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو بڑے بڑے جانور انسان سے بڑے طاقتور ہیں، لیکن اللہ نے ان کی نکیل انسان کے ہاتھ میں تھما دی۔ اتنا بڑا جہاز ہے، ٹنوں وزن لے کے چل رہا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کئی لوگ لگ کے بھی اس کو اٹھا سکیں، لیکن اللہ نے اس کے قبضہ و اختیار میں کر دیا ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے، آسمان میں جو ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کل کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ مقصد زندگی، مقصد تخلیق، دنیا میں آنے کا مقصد اولین اور مقصد آخری اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف رجوع، یہی ایک مقصد تھا انسان کے آنے کا۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا تھا۔ اپنے اپنے مقاصد، درود شریف پڑھنے والوں سے بلند صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنے معاملات کو ہم نے ترتیب دے لیا ہے۔ صبح سے شام تک کے معاملات سارے کے سارے ہمارے ذاتی، نجی اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے مقاصد کے تحت گزر رہے ہیں، حالانکہ رب کریم نے فرمایا کہ انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے تجھے بنایا ہے، تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، تو میری بارگاہ کی طرف توجہ کرے، تو میرے لیے تسبیح پڑھے، تو تحلیل کے جملے بولے، تو تکبیر کہے، تو میرے محبوب پہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کرے۔ تجھے تو اس لیے بنایا تھا۔ عبادت کا معنی یاد رکھیے گا، عبادت کا معنی فقط نماز پڑھنا نہیں، عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز عبادت کا ایک جز ہے، نماز عبادت کا ایک حصہ ہے۔ عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت روزہ رکھنے کا نام نہیں، عبادت صرف اور صرف حج کرنے کا نام نہیں، فقط ذکر فکر کرنا عبادت نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت ہے۔ خدا رسول کی بات ماننے کا نام عبادت ہے۔ جہاں جانے کا خدا حکم دے وہاں چلے جاؤ، یہ عبادت ہے۔ جہاں جانے سے منع کر دے وہاں کبھی نہ جاؤ، یہ عبادت ہے۔ اگر نماز پڑھنے کا نام ہی عبادت ہوتا تو پھر فجر کی فجر کے وقت کیوں پڑھنی پڑتی، پھر ظہر میں ہی کیوں فرض ہوتی، پھر عصر کا وقت مغرب میں جا کے کیوں نہ شروع کیا جاتا، پھر انسان کی مرضی تھی جب پڑھ لیتا۔ فرمایا نہیں، عبادت میری ہے، اصل میری اطاعت ہے۔ میں جب کہوں کہ یہ فجر کا وقت ہے تو تجھے فجر مان کے پڑھنا، جب کہوں ظہر کا وقت ہے تو ظہر مان کے۔ ہم نے عبادت کو مخصوص کر دیا، مسجد میں چلے جانا، نفل پڑھ لینا، کچھ دیر قرآن شریف پڑھ لینا، کچھ دیر اللہ کی عبادت کر لینا، کچھ دیر ذکر اذکار کر لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اور باہر نکل کے بے شک جھوٹ بولے، باہر نکل کے بے شک غیبت کرے، باہر نکلے اور کم تولے، باہر نکلے اور اپنی من مرضی کرے، تو یہ عبادت نہیں۔ اس لیے کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو صرف مسجد میں نہیں ہوتا، بلکہ جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ہمارا خدا صرف مسجد میں نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ جے میں تینوں اندر جانا پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر سمجھا اندر کون سمانا، اندر بھی تویں باہر بھی تویں وچ بلا کون نمانا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب خدا ہر جگہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر جگہ ماننا ہے، ہر جگہ اطاعت کرنی ہے، ہر لحاظ سے۔ رب کی بات ماننے کا نام عبادت ہے، اللہ کی، اس کے رسول الپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا نام، توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ عبادت کا مفہوم سمجھیے گا، عبادت کا مفہوم سمجھیے گا۔ ہمارا وہ دین نہیں جو پنڈتوں، جوگیوں، راہبوں کا مذہب ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ، تسبیح لے لو، میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ مذہب نہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے مسجد میں بیٹھ کے جو ذکر کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا،
اور جو محنت کر کے کما کے بچوں کو کھلائے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو گلی میں پڑا ہوا کانٹا اٹھا دے گا اسے بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت۔ محمود غزنوی کے پاس ہیرا ہے، محمود غزنوی کے بڑے غلام تھے تو ایک بڑا پیارا تھا اسے، آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ ایاز محمود غزنوی کو بڑا تو حسد شروع ہو جاتا ہے ہر جگہ، الا ماشاءاللہ لوگ کہنے لگے بادشاہ ہر وقت اسی کو پیار کرتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کی طرف توجہ کرتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے ایک دن آزمانا چاہا، اتنا ہیرا تھا، موٹا ہیرا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے ایک وزیر صاحب کو بلایا، کہا یہ اینٹ پکڑو، ہیرے پہ مارو، اسے توڑ دو۔ کہنے لگا بادشاہ بات تیری ٹھیک ہے پر بڑا قیمتی ہیرا ہے، کیوں تڑوا رہے ہیں آپ؟ مال خزانہ میں رکھ دیں، کام آئے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ استعمال ہو جائے گا، آپ کیوں اس کو تڑوانے کی ضد کر رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا تم نے ٹھیک مشورہ دیا، میں ہی جذبات میں آ گیا تھا۔ ایک دوسرے آدمی کو بلایا، اس کو کہا یہ ہیرا توڑنا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں اتنا موٹا ہیرا تیرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوگا، یہ توڑنے کی چیز نہیں تجوری میں سنبھالنے کی چیز ہے، اسے سنبھال کے رکھ۔ تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، جس کو بھی بلاتا رہا وہ بادشاہ کو سمجھاتا رہا، جس کو بلایا بادشاہ کو سمجھایا۔ ایاز کی باری آئی، کہا ایاز ادھر آ، توجہ ہے آپ کی؟ ایاز ادھر آ، یہ ہیرا تو توڑ دے۔ اس نے اینٹ پکڑی، زور سے ماری، ہیرا توڑ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا بڑا بیوقوف ہے بھئی تو، یہ سارے میرے خیر خواہ تھے، مجھے سمجھاتے رہے اور تو نے خیال ہی نہیں کیا، میں بیوقوف تھا تو تو بھی ساتھ ہو گیا، توڑ ہی دیا۔ کہنے لگا بادشاہ غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں توڑنا چاہیے۔ اس نے کہا اچھا چل چھوڑ، ایک بات بتا، تیرے سامنے جو سب مجھے مشورے دے رہے تھے تو نے کیوں نہیں دیا؟ میں نے تجھے کہا توڑ دے، کیا لفظ ایاز نے کہے، کمال کر دی۔ کہنے لگا بادشاہ میرے دل میں خیال آیا ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، میرے بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، یہ کرچی کرچی ہوتا ہے تو ہو جائے، خزانہ خالی ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میرے مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بادشاہ میں ہر چیز توڑ دوں گا پر میں تیرا حکم نہیں توڑ سکتا۔ بس دوستو یہی عبادت ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ بات سمجھیے گا۔ جس نے خدا کا حکم توڑ دیا اس نے عبادت نہیں کی، اور جس نے خدا کا حکم اچھا آؤ نماز کے لیے، دکان کا وقت ہے، گاہک بھی زیادہ آ گئے ہیں، رش پڑ گیا ہے، اب تھوڑا وقت مشکل ہو جائے گا، ذرا تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا۔ ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، گاہک آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، روزی آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، مسلمانوں خدا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقبال نے کیا کہا؟ کہنے لگا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہا خدا کا حکم نہ توڑ بیٹھنا، اور عبادت بھی جس کو اللہ کہہ دے وہ عبادت ہے۔ ایک بندہ زوال کے وقت نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو ہو جائے گی، کیوں؟ نماز نہیں پڑھ رہا؟ اچھا میں آپ کو روایت سناتا ہوں، شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا جب عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اشراق چاشت نہیں پڑھنی، فجر سے لے کر عید کی نماز تک درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھنا۔ جب عید کی نماز ہو چکے پھر تمہیں اجازت ہے جتنے مرضی نفل پڑھو، لیکن فجر سے لے کر عید تک تم کوئی اور نماز نفل درمیان میں نہ پڑھنا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کا زمانہ ہے، عید کا اعلان ہو گیا، عیدگاہ میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک شخص دوڑا آیا، اس نے آ کے نماز کی نیت باندھ لی۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا عبادت ہے خدا کا حکم ماننے کا نام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس شخص کو بلایا، فرمایا ادھر آ، تجھے نہیں پتا کہ جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی کوئی اور نفل نہیں پڑھیں گے؟ کہنے لگا جی میں نے نماز ہی پڑھی ہے، کوئی جرم کیا ہے؟
भाई नमाज पढ़ी है ना, मैंने सजदा किया है, कुछ जुर्म है? हजरत अली ने तलवार निकाल ली, फरमाया जो मुस्तफ़ा की सुन्नत तोड़ के नफल भी पड़ेगा मैं उसका भी सर कलम कर दूंगा, जो रसूल पाक के हुक्म के खिलाफ इबादत भी करेगा उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। तौबा कर। याद रखिएगा, इबादत खुदा रसूल की बात मानने का नाम है। आप सवेरे 8 बजे उठ के खड़े हो जाए कि मैंने तो फजर पढ़नी है, फजर का वक्त 8 बजे नहीं होता, वो गुजर गई 4 बजे, 4:15 बजे हो चुका। एक शख्स शाम 7 बजे खड़ा हो जाए, कहे जी मैं तो जोहर की नमाज 7 बजे पढ़ा करूंगा, ये कैसे मुमकिन है? उसका वक्त तो 2 बजे के राउंड अबाउट है, तुझे उसी वक्त अदा करनी। याद रखिएगा अजीज साथियों, इबादत अल्लाह का हुक्म मानने का नाम है, लेकिन इबादत की बहुत बड़ी जो एक रुकन है, इबादत का बहुत बड़ा जो एक जुज है वो नमाज पढ़ना, बहुत बड़ा जुज। हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर, हजरत सिद्दीक अकबर के साहिबजादे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मुसलमानों बड़े नसीबों वाले हो, बड़े नसीबों वाले हो, तुम्हें तो अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए इजाज़त ही नहीं लेनी पड़ती, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दरवाज़ा ही खोल दिया है। जब दिल किया, वुज़ू किया, नमाज की नीयत बांधी, अल्लाह के दरवाजे खुल गए और बगैर किसी तर्जुमान के तुमने अपने रब से बात करनी शुरू कर दी। इबादत ऐसी नेमत है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होना, सजदा करना इतनी बड़ी फजीलत की बात है। ये हदीस मेरा ख्याल है आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ अगर कोई किसी के घर मेहमान जाए तो मेज़बान उसके साथ क्या सलूक करेगा? तो सहाबा कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जितना मेज़बान अच्छा होगा उतना ही अच्छा सलूक करेगा, जितना वो आला होगा उतना ही आला सलूक करेगा, जितना वो अरफा होगा उतनी ही उसकी बात भी बड़ी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मस्जिद जाता है वो अल्लाह का मेहमान है, जो मस्जिद जाता है वो अल्लाह का मेहमान है। फरमाया मेजबान के जिम्मे है कि मेहमान के ऊपर रहमत करे, करम करे। फरमाया जब तू मस्जिद जाता है तो खुदा भी रहमतों के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह तेरे लिए फजल के दरवाजे खोल देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू अपने घर से मस्जिद जाने के लिए अभी निकलता है, अभी तो गया नहीं, अभी तो निकला है, फरमाया तूने सीधा पैर उठाया है तो तेरा एक दर्जा बुलंद हो गया है, तूने उल्टा कदम उठाया है तो तेरा एक गुनाह माफ हो गया है, फिर तूने सीधा कदम उठाया है तो तेरा एक दर्जा बुलंद हो गया। अपनी अपनी तबीयत है ना। हुजूर ने हदीस सुनाई, हजरत सैयदना उसैयद बिन हुजैर रदी अल्लाह ताला अन्हु देहाती आदमी थे, मस्जिद नबवी से दूर घर था, मस्जिद आने जाने के लिए गधा रखा हुआ था, गधे पे बैठ के मस्जिद आते थे, नमाज पढ़ के उसी पे बैठ के लौट जाते थे। जिस दिन हुजूर ने फरमाया ना, एक कदम पे एक गुनाह माफ होता है, एक कदम पे एक नेकी मिलती है, गधा गाड़ी छोड़ा है। सहाबा कहने लगे, यार दूर का तेरा सफर है, तू आराम से गधे पे आ जा। कहने लगे क्यों? मैं क्यों गधे पे आऊं? मैं तो रोज पैदल आऊंगा, तुम सबके थोड़े थोड़े गुनाह माफ होंगे, थोड़े थोड़े दर्जे बुलंद होंगे। मैंने चूंकि दूर से आना है, अल्लाह मेरे ज्यादा गुनाह माफ फरमाएगा, मेरे ज्यादा दर्जे बुलंद फरमाएगा, मेरे ऊपर ज्यादा करम नवाजी फरमाएगा। जो मस्जिद की तरफ चल के आया, एक एक कदम पर अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करेगा, एक एक कदम पे अल्लाह उसके गुनाह माफ करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सुन्नत क्या है? हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक दिन हुजूर के साथ मस्जिद की तरफ निकला, जब हम जाने लगे ना, तो जो रसूल पाक का अंदाज था ना चलने का, वो बड़ा प्यारा होता था, धीमा सा चलते थे, नजर मुबारक झुकी रहती थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं ऐसी हसीन थी, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली है। फरमाया झुकी झुकी नजरों से हुजूर चलते थे। आज मैं साथ हूँ, पहले भी कई दफा साथ था, मस्जिद की तरफ जा रहे थे, किसी जगह से वापस लौटे थे, किसी के घर से मस्जिद जा रहे थे। फरमाया हल्के हल्के कदम, छोटे छोटे कदम, आहिस्ता आहिस्ता हुजूर चल रहे हैं। फरमाते मेरे दिल में बार बार ख्याल आता
کہ یہ حضور کا چلنے کا وہ انداز نہیں جس انداز میں حضور چلتے ہیں. چلتے پہلے بھی دھیما ہے، چلتے پہلے بھی بڑا پروقار ہے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی آہستہ چل رہے ہیں، آج قدموں میں زیادہ ہی ٹھہراؤ آ گیا ہے. فرماتے میں بے چین تھا، میرے دل میں تصور تھا، جرت نہیں کرتا تھا پوچھ لوں اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. جرت نہیں ہوتی تھی کہ پوچھ ہی لوں، استفسار ہی کر لوں. فرماتے ہیں مسجد کا دروازہ آیا. کمال یہ تھا کہ آگے آگے حضور تھے، پیچھے پیچھے میں تھا. جب مسجد کا دروازہ آیا تو حضور نے رخ پھیرا، فرمایا تو سوچ رہا ہوگا کہ میں آہستہ آہستہ کیوں چل رہا ہوں، تو سوچ رہا ہوگا کہ میں آہستہ. ایک شعر ہے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے. میں بریلی شریف حاضر ہوا تو میں نے، ہمارے ایک شیخ تھے حضرت صدر العلماء علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے کہا حضرت جی کو تازہ شعر لکھ کے دیں مجھے، تازہ. تو کہنے لگے لو تازہ شعر آیا ہے، ابھی لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھائی تھے مولانا حسن رضا، ان کے پوتے ہیں مولانا تحسین رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 2008 میں آپ کا وصال ہوا. تازہ شعر لکھا. کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. اللہ کرے آپ شعر کے حسن کو سمجھیں، اور جو شعری ذوق کے لوگ ہیں وہ سمجھے کہ بات کہاں سے چھیڑی ہے، کہاں تک گئی ہے. علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تو سوچ رہا ہوگا کہ سونے آج بڑے دھیمے دھیمے قدم چل رہے ہیں، بڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا جو مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے. اور فرمایا جتنے قدم زیادہ ہوتے ہیں اتنے درجے بھی زیادہ بلند ہوتے ہیں. میں اس لیے آہستہ آہستہ آیا ہوں کہ اللہ میرے زیادہ درجے بلند فرما دے. اس لیے آیا ہوں کہ زیادہ درجے. مسجد میں اس لیے آہستہ. عبادت کی فضیلت دیکھیں، گھر سے بندہ چلے، ابھی پتہ نہیں مسجد میں وضو کرنا ہے اس نے، ابھی پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھے گا کہ 4 پڑھے گا. فرمایا عبادت کے لیے نکل بھی پڑے تو اللہ اس کے درجے بلند کرنے شروع فرما دیتا ہے. درجے بلند ہونے شروع ہو گئے. بنو سلمہ قبیلہ ہے، محلہ ہے. بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، اس کے بعد بنو سلمہ مسلمانوں کا محلہ تھا، اور تقریباً آج کے حساب سے 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا مسجد نبوی سے. پیدل چل کے آتے تھے لوگ. کتنے کلومیٹر؟ پیدل چل کے آتے تھے، وہاں سے پیدل آتے تھے نماز پڑھنے. مسجد نبوی کے ساتھ یہودیوں کے مکان تھے، انہوں نے وہ جگہ خالی کر دی. بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا کہ ہم جگہ کو خرید لیں. نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور نے بلایا، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد کے قریب آنے لگے ہو، ویسے ایک بات میرے دل میں ہے، میرا دل کرتا ہے کر دوں. صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے، اور آج کل جی اے مولوی سون نہیں دیں دے. یقین کریں مسجد کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو گھرانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے پریشان ہیں، یہ تو ہمیں سونے نہیں دیتے. صحابہ قریب رہنا. آپ دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، حضرت صدیق اکبر کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، سیدہ فاطمہ جناب علی کا آستانہ دروازہ مسجد میں کھلتا ہے. صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے. بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا ہم بھی قریب آ جائیں. حضور نے بلایا، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو. یا رسول اللہ دور سے چل کے آنا پڑتا ہے، ارادہ ہے قریب آ جائیں. حضور نے فرمایا دور ہی رہو، تم اس طرح کرو دور ہی رہو. کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا فرشتے جب بھی نیکیاں لکھتے ہیں عبادت کی، ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے، ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تم دور سے چل کے آتے ہو تو اللہ تمہیں زیادہ اجر عطا فرماتا ہے.